نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ آج اس موضوع پر یہ چوتھا جمعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی اقدار جن کو اپنی تعلیمات کے ذریعے متعارف کروایا، اپنے طرز عمل سے جس کا نمونہ پیش کیا، اور صحابہ کرام نے جن اقدار کو پروموٹ کر کے ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جو دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ تو ان اخلاقی اقدار میں سے آج میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے عدل، اور اگر اس کے لیے میں زیادہ جامع اصطلاح استعمال کروں تو کہہ لیجیے کہ سوشل جسٹس۔ عدل سے عام طور پر ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے قانونی عدل، یقیناً وہ بھی اس سے مراد ہے، لیکن اسلام نے جو اصطلاح استعمال کی ہے عدل کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حوالے سے جو تعلیمات پیش فرمائیں، اور پھر فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب معاشرے کے اندر جو نظام قائم کیا، تو جن ستونوں پر وہ نظام کھڑا ہے اس میں ایک بہت بڑی اخلاقی قدر وہ عدل ہے، اور اس کا تعلق صرف قانون سے نہیں ہے، قانون بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ ہے، چاہے وہ معاش ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاق اور کردار ہو، چاہے وہ اعمال اور افعال ہوں، چاہے وہ عبادات کا پورا نظام ہو، چاہے وہ قانون کا دائرہ ہو، ہر پہلو سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی اور تربیت فرمائی کہ کس طرح آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں اس وصف کو اپنانا ہے، اور کس طرح اس کو فروغ دینا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ریاست کی سطح پر اور معاشرت کی سطح پر، اپنی معیشت کے اندر اور معاملات زندگی کے اندر۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اسی حقیقت کی طرف کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور ایتاء ذی القربی کا۔ بظاہر تین چیزیں ہیں، لیکن اگلی دو چیزیں بھی پہلی کے اندر شامل ہیں۔ تو عدل جو ہے وہ اسلام کی ایک جامع اصطلاح ہے، جس کا عربی کے اندر ترجمہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو پورے توازن کے ساتھ اس کی اصل جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس سے اگر ہٹ جائے تو عدل کے بالمقابل جو ہے وہ ظلم کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا عدل عرب معاشرے کے اندر اور مدنی ریاست کے اندر قائم فرمایا، اور جس کا نمونہ پیش کیا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ میں جس کی بڑی روشن مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جس کو آج ہمیں اپنا کر اپنے معاشرے کو ایک کہہ لیجئے کہ امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہے، تو وہ عدل ہے، جس کے بارے میں قانونی حوالے سے اگر وہ عدل ہو تو تب بھی ہمیں قرآن کی سنت کی طرف دیکھنا ہے، اور اگر سماجی اور معاشرتی عدل ہو تو تب بھی ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لینی ہے، اور اگر اس کا تعلق، اس صفت عدل کا تعلق جو ہے وہ ہماری سیاست کے ساتھ ہو، ہماری معیشت کے ساتھ ہو، تو وہاں پر بھی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان میں بالکل نکات کی صورت میں بالکل خلاصے کے انداز میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ جہاں تک یعنی اوورآل ایک ریاست کا دائرہ ہے اور ایک میں اور آپ جتنا اختیار رکھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ جب تم بات کرو. اب دیکھیے یہ دائرہ کیا ہے؟ گفتگو کا دائرہ. ممکن ہے کہ گواہی دینی پڑ جائے، ممکن ہے کہ کسی کے حمایت میں کھڑا ہونا پڑ جائے، تو وہاں عدل کا تقاضا کیا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے، یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، دڑے بندی، ذات برادری، قبیلہ، خاندان، یہ لوگوں کے ہاں پہلے درجے میں چلا جاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے اور شعوری طور پر اس ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے. شعوری طور پر کہ بہت ساری چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ تو ہیں لیکن ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. بس یہی بات اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ عدل کرو، عدل بڑا اچھا ہے، سماجی معاشرتی ہر پہلو سے عدل کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے اور یہ میں نے نسل در نسل آباء و اجداد سے اس عقیدے کو لیا ہے، اس لیے یہ میرا عقیدہ تو بن چکا ہے کہ خدا ایک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں اور دیگر افعال اور اعمال یہ میرا عقیدہ تو ہے لیکن شاید ایمان کا اس طرح حصہ نہیں ہے. ورنہ اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی غلط ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، میرے خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، اگر میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حق کو چھوڑ کر دڑے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. کئی بے وقوف لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دڑا ایمان ہوتا ہے. کون سا ایمان ہوتا ہے؟ دڑا ایمان نہیں ہے، ایمان ہی ہے، حق اور سچ ہی ایمان ہے. کئی محاورے ہیں نا جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں، یہ دڑا ایمان ہے. کون سا ایمان ہے بھائی دڑا؟ حق اور سچ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب تمہیں کھڑا ہونا پڑے حق اور سچ کے ساتھ ہی تمہیں کھڑا ہونا. ایمان یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کروٹیں بدل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، آج آپ رات ساری اسی طرح آپ نے گزار دی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ کے رسول جب سے آپ سے یہ بات سنی آپ نے فرمایا کہ قبر انسان کو دباتی ہے تو میری تو رات کی نیند ہی اڑ گئی ہے. یہ ایمان ہے. ویسے یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں بقور عقیدے کے، بس ٹھیک بات ختم ہو گئی. یاد رکھیے کہ زندگی کے اندر جو تبدیلی آئے گی نا وہ اس یقین کے ساتھ آئے گی، اس ایمان کے ساتھ آئے گی. محض کسی عقیدے کو نسلی طور پر اختیار کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے. تو اور ہی چیزوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس قانونی عدل کی بات کی جائے تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور ہماری تربیت کی ہے. محض ایک عقیدے کے طور پر اس چیز کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس فکر کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بناتے اور جب تک ہمارے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس چیز کو واضح کیا، ثابت کیا. چونکہ بنیادی جو نقطہ ہے وہ عرض کرنا مقصود ہے
بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اگر قبیلے کی آپ کے خاندان کی عورت نے بھی چوری کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، دڑا نہیں کیا، خاندان ہے نا، یہ نہیں فرمایا کہ اور یہ اپنے عمل سے ایسا نہیں ظاہر کیا کہ چونکہ قریش کے قبیلے کی عورت ہے، جو نقطہ سمجھنے والا ہے اور جو ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ چونکہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بنو مخزوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو نہیں، فرمایا کہ لو فاطمہ بنت محمد فعلت ذالک لقطعت یدہ والذی نفس محمد بیدہ، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ اسی طرح کاٹنے کا حکم دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ عدل کیا ہے اور اس کا ہماری سماجی زندگی کے ساتھ، ہماری قانونی زندگی کے ساتھ، ہماری ریاستی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو حضرت علی کی وہ بات بڑی کمپریہنسو ہے جس کو عام طور پر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم بھی اس عدل کو قائم کرے گا، یہ اتنی بڑی اخلاقی قدر ہے، تو اگر کوئی فرد وہ وصف اختیار کرے گا چاہے وہ مومن نہ بھی ہو، اگر کوئی معاشرہ اس وصف کو اختیار کرے گا چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تو وہ ڈومینیٹ کرے گا، وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوائے گا، اس لیے کہ یہ وہ قدر ہے کہ جس کو کسی بھی صورت میں رب کریم نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی ریاست یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو عروج پکڑتے ہوئے، اور صدیاں گزرتی ہیں زوال پذیر ہوتے ہوئے۔ یہ عجیب واقعہ ہے انسانی تاریخ کے اندر کہ 23 سال کے عرصے میں، اور اگر آپ پہلے 13 سال کو تیاری میں شامل کر لیں اور آخری 9 سال کر لیں، تو یہ چند سالوں کے اندر پورے جزیرہ عرب پر اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے ذریعے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ انہوں نے کس انداز میں معاشرے کو عدل کے ساتھ بھرا ہے کہ ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہے۔ میں وہ حقائقیں آپ کو سنانا شروع کروں اور وہ بھی یقیناً ایمان کی تازگی کا باعث ہے کہ کس طرح جنگل اور بیابان، صحرا اور دریا اور شہروں اور دیہاتوں کے اندر ہر جگہ پر اس عدل و انصاف کے اثرات کتنے گہرے۔ میں صرف ایک آدھ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کس درجے لحاظ ہے اس چیز کا کہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر، ان کی سوسائٹی کے اندر رہنی ہے، باقی رکھنی ہے۔ اگر یہ عدل کا وصف ختم ہو گیا، لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی سے ختم ہو گیا، یا مجموعی سوسائٹی کے رویے کے اندر یہ چیز، یہ تبدیلی آ گئی اور ظلم کی طرف لوگ چلے گئے، تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جبلہ بن احم جو تھا، یہ بڑا ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت اللہ شریف کی حج کے لیے آیا، اور جب حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو ایک عام آدمی کو دیہات کا تھا، وہ احرام کی چادر پر پاؤں آ گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بادشاہوں کے تو مزاج کے خلاف ہے، تو اس نے عین مطاف کے اندر اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ حج کے لیے تشریف لاتے تھے، اور حج کے موقع پر کھلی کچہری ہوتی تھی، تو آپ نے جب وہ کھلی کچہری قائم کی تو اس میں اس دیہاتی آدمی نے شکایت کی کہ میرے ساتھ عین بیت اللہ کے اندر، مطاف کے اندر یہ زیادتی اس آدمی نے کی ہے۔ شہزادہ اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا،
حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس سے واقعے کی تصدیق کی، اس نے اعتراف کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم یا اس کو راضی کر لو یا پھر اسی طرح تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا آپ اس بدو کے لیے مجھے قربان کر دیں گے اور مجھ سے بدلہ دلوائیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ تو ٹلنے والا نہیں ہے تو اس نے کہا جی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں اس کو راضی کر لوں کوئی دے دلا کے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ ہمارے مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ وہ آدمی اسی وقت وہاں سے فرار ہوا، مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، واپس اپنے علاقے کی طرف نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک آدمی یعنی عدل اگر سوسائٹی میں، اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا، وہاں سے فرار ہوا، سیدھا رومیوں کی طرف نکل گیا، لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ لازم سمجھا کہ اگر معاشرے کے اندر غریب کو قانونی طور پر یہ اعتماد ہی نہ ہوا اپنی ریاست پر کہ اس کو انصاف ملے گا تو وہ ریاست ختم ہو جائے گی، وہ معاشرہ مٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ پوری اسلامی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کے ہر دور کے اندر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا ملوکیت کا دور ہے نا، جس میں خلافت برائے نام ہے اور ملوکیت ہے، اس دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حکمرانوں کے جو باہمی معاملات ہیں اس میں تو آپ کو کوئی گڑبڑ نظر آ سکتی ہے، لیکن جو انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا تو اس میں اس چیز کا اہتمام کیا کہ لوگوں کو بے لاگ انصاف ان کو ملنا چاہیے۔ بڑی حد تک عدلیہ نے آزادانہ طور پر فیصلے کیے۔ یہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں ڈلوایا گیا اور جیل کے اندر ہی ان کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ قریب وہ جیل ہی اور وہ اذیتیں ہی ان کی وفات کا سبب بنی۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو جیل میں کیوں ڈلوایا گیا تھا؟ اس لیے کہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے لوگوں کو بطور قاضی اور جج کے متعین کرنا چاہیے کہ جو کسی کی پرواہ نہ کرے اور بے لاگ فیصلے کرے۔ بعد میں قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کیا، امام محمد نے قبول کیا اور دیگر نے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور کے اندر، جس دور کو ہم خلافت سے زیادہ ملوکیت کا دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی اس بات کی کوشش تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا ریاست کے عدالتی نظام پر کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ تو قاضی ابو یوسف اور بعد کے لوگوں نے تو قبول کیا، امام ابو حنیفہ نے۔ پتہ چلا کہ ریاست بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی حکومت کو مضبوط رکھنا ہے تو لوگوں کا اعتماد ضروری ہے، اور لوگوں کا اعتماد سوائے اس کے ممکن نہیں ہے کہ عدل کو فروغ دیا جائے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلامی فوجیں جب سمرقند، بخارا اور سینٹرل ایشیا کے علاقے کے اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے جب یہ شہر فتح کیے، شاید سمرقند کا وہ شہر تھا جس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، تو وہاں کا جو لاٹ پادری تھا وہ سیدھا گیا دارالخلافہ، خلیفہ سے بات کی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کہ آپ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ داخل ہوتے ہیں پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، قبول نہ کریں جزیہ کا تقاضا کرتے ہیں، یہ قبول نہ کریں تو پھر جنگ کرتے ہیں، اور آپ کی فوجیں آئیں انہوں نے ڈائریکٹ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور ہمارا شہر فتح کر لیا ہے، یہ آپ کے قانون عدل کے خلاف ہے۔
खलीफा ने एक छोटी सी चिट दी और कहा कि जाओ उसी लश्कर के अंदर जो काजी फलां है उसको ये मेरा हुक्मनामा दे दो और वो इसका फैसला करें। लेकिन आप देखें कि अदलिया अदालत किस तरह कायम है। काजी ने अदालत कायम की, मुकदमा सुना, तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि दुनिया ने ये हैरत अंगेज़ मंजर देखा कि शहर फतह हो चुका है और वो कुतैबा बिन मुस्लिम को हुक्म दे रहा है काजी कि आपने इस्लामी कानून अदल की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा आप शहर खाली करके पीछे निकल जाएं और दोबारा इन लोगों को वो मौके दें जो हमारे मज़हब का, दीन का तकाजा है। जब रियासत इस अंदाज में सरवाइव करती है तो फिर उसकी बका मुमकिन है। जब इस तरह अपने आप को पेश करती है तो फिर उसकी बका मुमकिन है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जो अखलाकी कदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, उसमें अगर आप इस अदल के पहलू को देखें, अगर उसकी कानूनी जहत हो तो तब भी आपको ये एक रोशन मिसालें नज़र आएंगी। और अगर आप उसमें समाजी पहलू को देखेंगे कि सिर्फ अदल हुजूर ने कानूनी तौर पर नहीं, समाजी तौर पर भी। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ इशारतन कनायतन बात करूँगा कि आप देखें कि ये वो मज़हब है जिसने सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ इस अंदाज में कायम किया है। ये मेरा और आपका मसला है जो हम लोग कर रहे हैं ना। इस्लाम को ना कभी ज़वाल आया है ना कभी ज़वाल आएगा। ये मुसलमानों को ज़वाल आता है। मुसलमानों के करतूत ऐसे होते हैं, उनकी अखलाकियात जब बिगड़ती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसी कौमों को जो अखलाक में पीछे होते हैं उनको पीछे कर देता है। तो आप देखिए कि हमें जो तालीम दी गई वो क्या है कि समाजी सतह पर आप अंदाज़ा करें कि ये एक मुनफरिद मिसाल है। मज़ाहिब आलम को पढ़ लें, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब इस वक्त मौजूद हैं, तमाम मज़ाहिब ने इंसानों को समाजी सतह पर बाकायदा हिस्सों बकरों में तकसीम किया। ये आला है, ये अदना है, ये फ़लाँ। हिंदू मज़हब को देख लें, ईसाइयों और यहूदियों को देख लें, इवन के जदीद मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा को कि ये दुनिया को किस तरह उन्होंने तकसीम किया है। हम तीसरी दुनिया में आते हैं, दूसरी और तीसरी, थर्ड वर्ल्ड, दूसरी और तीसरी दुनिया, गोरे और काले। लेकिन ये इस्लाम है जिसने समाजी सतह पर मजहबी और अकीदे के तौर पर लोगों की मसावात का जिक्र किया। मैं दोबारा ये जुमला दोहराऊंगा, अकीदे के तौर पर ये चीज़ हमें इस्लाम ने सिखाई। मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अकीदे के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमने इख्तियार की हुई हैं, बदकिस्मती से वो चीज़ें हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। जब तक अकीदे के साथ साथ बतौर ईमान के उन चीज़ों को हम समझेंगे नहीं और शऊरी तौर पर उनको इख्तियार नहीं करेंगे, इस्लाम की जो ब्लेसिंग है, इस्लाम की जो रहमतें हैं, वो हमें कैसे नसीब होंगी। इस्लाम तो हमें ये कहता है कि समाजी तौर पर सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर मिसालें पेश कर दी। नकाह और ताल्लुकात में, बाहमी रिश्तेदारियों में, हज़रत ज़ैनब जो कुरैश के कबीले हुजूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका निकाह हज़रत ज़ैद के साथ कर दिया। सूरह अहज़ाब पढ़िए, हज़रत ज़ैद के साथ जो ग़ुलाम है, आज़ाद करदा ग़ुलाम है, हुजूर के ग़ुलाम है, आज़ाद किया हुजूर ने, उनके साथ निकाह किया। उन्हीं के बेटे उसामा बिन ज़ैद को अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी लश्कर रवाना फरमाया तो उसका कायद मुकर्रर किया। और उसमें आप जानते हैं कि उसमें 17 साल की उम्र है और उस लश्कर के अंदर अलीउल मुर्तज़ा, उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक़ और ये सारे बड़े बड़े अकाबर साहबा मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की सालारी पर मुकर्रर कर रहे हैं उसामा बिन ज़ैद को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि समाजी अदल क्या है और इस्लाम की नज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सबकी बराबरी का तसव्वुर पेश किया। कोई गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। कोई बर्तरी का कोई और मयार नहीं है।
नेकी और परहेजगारी। और देखिए कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि समाजी सतह पर जो मुसावात और अदल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अगर अपने बाद किसी को खलीफा बना देते तो मुझे ये बताइए कि हुजूर के फैसले से कोई बेहतर फैसला हो सकता था, लेकिन नहीं किया। इसलिए कि अगर आप किसी को बना देते हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ ये बहसें होती हैं, शिया और सुन्नी बहस है पूरी, कि हज़रत अली को होना चाहिए था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, फिर इस पर माशाल्लाह हमारे यहाँ बाकायदा जंगें और लड़ाइयाँ हैं। नहीं बनाया किसी को, और अगर किसी ने कहा भी तो फरमाया कि ये उम्मत अपने में से बेहतर शख्स पर मुत्तफिक होगी। ये चीज़ें वरासत में तकसीम होने वाली नहीं है, हसब और नसब की बुनियाद पर फजीलत नहीं है किसी को, ईमान और तकवे की बुनियाद पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को ये फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा ईमान ले आओ। अपनी फूफो को फरमा रहे हैं, सामने खड़े हैं। सफ़ा का जब आपने खुतबा दिया, सरेआम दावत का पहला मौका, तो अपनी फूफी जान को कह रहे हैं, अपनी बेटी को कह रहे हैं, ख़ानदान के लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओगे तो तुम्हारी ये फजीलत बरकरार है, और अगर तुम ईमान नहीं ले आओगे तो सिर्फ हसब नसब की वजह से नहीं, हमने वो हसब नसब भी, वो ज़ात बरादरी भी, वो समाजी सतह पर वो अदम तवाज़ुन जिस दर्जे हो सकता था, हमने उसको पूरी तरह मजबूत किया। और अगर मैं ये बात कहूँ कि बरे सगीर के अंदर लोग मुसलमान तो हो गए, हमारे अबो इदाद, हमारी खुश नसीबी, लेकिन वो जो हिंदुआना सोच और कल्चर था, जो समाजी इंसाफ के हवाले से इस्लाम ने बात की थी, उसको हम लोग इख्तियार नहीं कर सके। इस्लाम और है, मुसलमान और है। उसको इख्तियार ना करने का नतीजा ये है कि जिनको आप कहते हैं ना निचली ज़ातें, मिसाल के तौर पर शूदर, वेश और इस तरह की जो ज़ातें थी हिंदुस्तान के अंदर, उनको क्या ज़रूरत है इस्लाम की तरफ आने की, जब इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो दीनदार हैं, मुसल्ली हैं, चूड़े हैं, चमार हैं, और फिर भी वो समाजी सतह पर उसी तरह जलील हैं। तो उनको क्या ज़रूरत है अगर इस्लाम उनके सोशल स्टेटस के अंदर कोई तब्दीली लेकर ही नहीं आता, तो उनको क्या ज़रूरत है उस मज़हब और दीन की। मैं बिल्कुल बजा तौर पर ये बात कहूँगा कि हमारे समाजी रवैये ये लोगों के दीन कबूल करने की राह में बाकायदा रुकावट है। अल्लाह ताला हमें आफियत नसीब फरमाए। तो ये जो बात है ना कि समाजी इंसाफ अल्लाह के नबी ने कायम किया, ये वो कदर है कि अगर इसको हम इख्तियार नहीं करेंगे तो जलील और रुस्वा हो जाएंगे। इसको अकीदे का हिस्सा तो हमने बना लिया, लेकिन खुदा के लिए इसको अपने ईमान का हिस्सा भी बनाएं। तीसरी और आखिरी बात कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो सोशल जस्टिस कायम किया, उसमें कानूनी इंसाफ भी है, माशी इंसाफ भी है, और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी मईशत और अखलाकियात हैं उसके अंदर भी हमें उसी अदल और एतदाल और उसी तवाज़ुन को कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आप देखिए कि इस हवाले से इस्लाम का मिजाज क्या है कि बाकायदा इस्लाम ने, यानी सोशलिज़म की तरह इस्लाम बात नहीं करता कि सबको बराबर कर दे। मुसावात का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया, अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इसकी तशरीह आप पढ़ लीजिएगा कि अदल में और मुसावात में क्या फ़र्क है। कि आप मुसावात में तो लोगों के साथ भाई सारे लोग बराबर हो ही नहीं सकते, ना सलाहियतें बराबर हैं, ना मेहनत बराबर है, तो आप उनको कैसे ज़बरदस्ती पकड़ के बराबर करेंगे। इसलिए इस्लाम ने उस मुसावात की बात नहीं की जो सोशलिज़म ने बात की, जो बिल्कुल गैर अकली और गैर फितरी है। हाँ, इस्लाम ने अदल की बात की, और अदल ये है इस्लाम की नज़र में, और उसने इसको कायम किस तरह किया कि समाजी सतह पर मईशत के नुक्ते नज़र से इसको बाकायदा किस तरह आप सोसाइटी के अंदर उस अदम तवाज़ुन को तवाज़ुन के अंदर तब्दील करेंगे। हुक्म दिया कि मुसलमानों पर लाजिम है कि जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल और दानिश अता फरमाई है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़हम व फ़रासत वाफ़र अता फरमाई है, वो इस फ़हम व फ़रासत और अक्ल व दानिश की ज़कात अदा करें, अक्ल व दानिश की ज़कात अदा करें। मशवरे की सूरत में भी,
اور اپنے وسائل کی صورت میں بھی کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے دوسروں کا حصہ نکالے. قانون وراثت قائم کیا, زکوٰۃ کا نظام دیا, صدقہ اور خیرات کی حوصلہ افزائی کی. بات لمبی ہے اور وقت ہو گیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی اقدار پیش فرمائیں, جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس اخلاقی وصف کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اپنانا ہے. اور جب تک یقین جانیے کہ جو سوشل جسٹس کا صحیح معنوں میں تصور ہے, جو سماجی انصاف کا صحیح معنوں میں تصور ہے, یہ یورپ کی طرف سے نہیں آیا, یہ ہماری طرف سے آیا. لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ اچھی بات کے لیے دور حاضر میں جب ہم کو مثال ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ہمیں ادھر یورپ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. مدنی ریاست سے اور مسلمانوں کے دور عروج سے ادھر کوئی ہمیں مثال ہی نظر نہیں آتی. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے قانونی طور پر کیا ہو رہا ہے, عدالتوں پر لوگوں کو کتنا اعتماد ہے, سماجی سطح پر کتنی ناہمواری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دڑائی مان ہوتا ہے. میں ابھی بات اس پر کر چکا ہوں. اور لوگ سماجی انصاف کے لیے کتنا عدم توازن آ گیا ہے. اس چیز کو جب تک ہم شعوری طور پر سمجھیں گے نہیں اور عدل کے اس وصف کو اور اس اخلاقی قدر کو عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کو اپنائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.